اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت کا جب خاتمہ کیا گیا، انہیں چلتا کیا گیا، گھر بھیجا گیا، تو قومی اسمبلی کے آخری اجلاس میں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی اس کے بعد اسمبلی میں نہیں گئی، اس لیے ان کے لیے یہ اسمبلی کا آخری اجلاس تھا، قومی اسمبلی کا آخری اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں علی محمد خان نے ایک شعر پڑھا تھا جو بہت وائرل ہوا، بہت مقبول ہوا۔ اور شعر اس طرح تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کے حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ آج پٹرول کی قیمتیں لگ بھگ 300 روپے۔ پٹرول اس وقت جب یہ شعر پڑا تھا علی محمد خان نے تو 150 روپے لیٹر تھا، آج 300 ہے۔ آج سے ایک ماہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہنگائی کا ایک ایسا نہ رکنے والا، نہ تھمنے والا طوفان، سونامی آنے والا ہے جس سے غریب اور متوسط طبقہ پس کر رہ جائے گا۔ اتنے برے طریقے سے وہ متاثر ہوگا کہ اسے اپنے کپڑے تک بیچنا پڑیں گے۔ آج بجلی کے بل جس طرح آ رہے ہیں تو گھروں کے میٹر اتارے جا رہے ہیں۔ پہلے لوگ اندھیرے سے ڈرتے تھے، اب رات کو لوگ اپنے گھر میں روشنی سے ڈرتے ہیں۔ بلب بند کر دیں بل بہت زیادہ آئے گا، ٹیوب لائٹ آف کر دیں بل بہت زیادہ آئے گا۔ یہ بطور قوم اس طرح کے حاکم ہماری سزا ہیں اور اس سزا کو ہمیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ہم حق بات پہ یکجا نہیں ہوتے۔ یہ شعر پڑھے آج لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا۔ حکمران جیسے بھی ہو، لیکن قوم کو جب تک حق بات پہ قوم حق بات پہ کھڑی نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمیں ایسے ہی حکمران ملتے رہیں گے اور اس طرح کی چکی میں ہم پستے رہیں گے۔ آج پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے پہلا دن گزر گیا۔ اس وقت رات کے 12-1 بج رہے ہیں۔ دن کو بہت سے ٹی وی چینلوں پہ اس حوالے سے پٹرول پمپ پہ وہی روٹین جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ عام عوام کیا کہتی ہے، وہی مخصوص ان کے جملے ہمیں لکھنے اور ریکارڈ کرنے پڑتے ہیں۔ ان کو کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں ہے، رونا دھونا بیچارے اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ تو وہ بیچارے اسی طرح کا ایک سلسلہ جو ہے وہ دن بھر جاری رہا۔ بعض چینلوں نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ آج انہیں شرمندگی سے وہ اس کے فائدے نہیں بتا سکتے تھے کہ اب پٹرول بڑھا ہے یا ڈالر 300 روپے کا ہو گیا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ تو غریب آدمی کو تو فائدہ ہونا نہیں ہے۔ 200 ارب روپیہ جو بیوروکریسی کی گاڑیوں کے لیے رکھا گیا، 2 ارب روپیہ فائدہ ان کو ہوگا، کیونکہ ان کی گاڑیوں میں پٹرول بھی مفت پڑنا ہے، اور وہ جو 2 ارب روپیہ گیا ہے وہ بھی ہمارے قوم کے یہ جو آپ نے لمبے چوڑے بل دیے ہیں اور جو آپ ٹیکسز دیتے ہیں یہ انہی سے ہی انہوں نے خریدنے ہیں، تو انہیں تو فائدہ ہوگا، بیوروکریسی کو فائدہ ہوگا۔ بیوروکریسی کو فائدہ کون پہنچا رہے ہیں؟ حکمران پہنچا رہے ہیں، کیونکہ وہ حکمرانوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ان کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، جو انہیں قانونی اور غیر قانونی حکم دیا جاتا ہے اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ خیر، آج جب پٹرول مزید 18 روپے کے لگ بھگ بڑھایا گیا اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا تو بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی نوٹیفیکیشن، بغیر کسی کے ٹرانسپورٹروں نے بھی اپنے کرائے بڑھا دیں۔ اب یہ کرائے بڑھنے سے ظاہر ہے ہر چیز مہنگی ہوگی۔ آپ جو بھی چیز کھیتوں سے منڈیوں تک اور منڈیوں سے پھر دکانوں تک، دکانوں سے گھروں تک آئے گی تو ٹرانسپورٹ اس میں انوالو ہوگی۔ اب کھیتوں میں جو ہل چلے گا وہ ٹریکٹر بھی ڈیزل سے چلتا ہے تو وہ بھی اس کے اخراجات۔ مختصر بات یہ کہ ہر چیز کو آگ
لگی ہوئی ہے اور مزید آگ لگے گی۔ اب پٹرول مہنگا ہوا ہے تو بجلی بھی مزید مہنگی ہوگی، سبزی، آٹا، دال، چینی، گھی، اشیاء ضروریات ساری مہنگی ہوں گی، اور اس کا فرق جو ہے وہ اس کا جو بوجھ ہے وہ ایک غریب اور متوسط طبقے پہ پڑے گا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جنہیں پرواہ نہیں ہے، کہ انہوں نے تو کبھی وہ جاتے ہیں اسٹور میں، ایک ریڑھی پکڑی ہوتی ہے تو اٹھا اٹھا کے بیچ میں سامان رکھتے ہیں، نکلتے ہوئے بل کاؤنٹر پہ پے کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے رکھا کیا ہے، وہ گھر میں آ کے پتہ چلتا ہے اچھا ابھی بھی 2 چیزیں تو رہ گئی ہے، تو جو بیچ میں فالتو آ جاتی ہے انہیں وہ بھی نہیں پتہ ہوتا، ہاں یہ میں نے دیکھی ہے مجھے اچھی لگ گئی تھی تو میں نے رکھ لی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق پڑے گا مجھے اور آپ جیسے غریب آدمی کو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کئی گھروں کے بجلی کے میٹر کٹے ہیں، جو بل پہلے 5-7 ہزار روپے آتا ہے وہ اب 35-30 ہزار روپے پہ چلا گیا، تو بجلی کے میٹر تو کٹنے ہیں پھر۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے جب ایسی صورتحال ہوگی تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا، تو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا تو کرائم میں اضافہ ہوگا، جب کرائم میں اضافہ ہوگا تو آپ کا ملک سے نہ صرف سرمایہ کار ظاہر مطلب کہ قانون پہ عمل ہی نہیں ہوگا جب، تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہوگی، آئین پہ عمل نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ہوگی، جب کہ آپ کی عدالتوں کی بے توقیری ہوگی، ان کے فیصلوں کو مانا نہیں جائے گا، اور انتظامیہ، پولیس، ڈی سی اور حکمران آنکھیں دکھائیں گے عدالتوں کو، اور عدالتوں کے باہر بیٹھ کے احتجاجی دھرنے دیں گے اور سیاست کریں گے، عدالتوں کے ججوں کو گندا کریں گے، انہیں گالیاں دیں گے، تو وہ پھر ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی تو پھر کس نے قائم کرنی ہے اگر حکمران ہی ایسے ہوں گے؟ تو یہ قوم کی سزا ہے، کسی اور کی نہیں، یہ قوم کو سزا دی جا رہی ہے اس طرح کے حکمران۔ تو خیر مہنگائی میں اضافے سے کرائم کی ریشو اس قدر بڑھ چکی ہے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ آج یہاں اسلام آباد اور راولپنڈی میں لگ بھگ 100 وارداتیں ہوئی ہیں، اور مہنگائی اور بے روزگاری، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کرائم کی ریشو میں اضافہ ہوا ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ کرکٹ اسٹیڈیم روڈ ہے راولپنڈی کا، جہاں کرکٹ گراؤنڈ ہے، جہاں آپ انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے، آپ یہاں آتے ہیں، دوسرے شہروں کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ مصروف ترین روڈ ہے، یہاں پہ آج چاقو دکھا کے ایک غریب کے بچے کو لوٹ لیا گیا، اس سے 12,000 روپیہ لے لیا گیا، چاقو دکھا کے 12,000 روپیہ چھیننے کی یہ واردات بالکل میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس بات کا کبھی مجھے یقین ہے، وہ جس طرح کی وہ FIR ہے، میں نے جو اس میں حالات و واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ یہ بے روزگاری اور مہنگائی اور غربت کی وجہ سے یہ واردات ہوئی ہے۔ اگر وہ پروفیشنل ڈکیت ہوتے تو ان کے پاس چاقو نہیں پسٹل ہوتا، جو آسانی سے مل جاتا ہے، یہاں سب کو پتہ ہے، جو کریمنل لوگ ہیں انہیں پتہ ہے پسٹل کہاں سے ملتا ہے، 5-10 ہزار سے زیادہ مہنگا نہیں ہے، دکانوں سے مل رہا ہے جناب، دکانوں سے مل جاتا ہے، تو مل جاتا ہے وہ، اور وہ پروفیشنل ہوتے تو ان کے پاس موٹر سائیکل اچھا ہوتا، 70 نہ ہوتا، 1 to 5 ہوتا، تو وہ پروفیشنل ڈکیت نہیں تھے۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ نوجوان لڑکے جن کے پاس شاید کوئی گھر سے انہیں خرچہ نہیں ملا، یا وہ انہیں ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، انہیں کوئی ان کے پاس روزگار نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کرائم ریشو اوپر جاتی ہے جب مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، تو مہنگائی سے اب تو ہر طبقہ پسا ہوا ہے، تو وہ اپنے کپڑے بیچ رہے ہیں، جنہوں نے کپڑے بیچ کے قوم کو آٹا دینا تھا، وہ عدالتوں سے باعزت بری ہو کر لندن بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں بیٹھے ہوئے وہ چلے جائیں گے، اور پھر حکمران بن کے یہاں واپس آئیں گے، یہ فقط قوم کی سزا ہے۔ علی محمد خان نے یہی کہا تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آج کے دوسرا ٹاپک بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں جب قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی تو پھر بے روزگاری میں کمی ہوگی، مہنگائی میں کمی ہوگی، اس طرح کی صورتحال کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ بیرون ملک سے آنے والے سرمایہ کار کو، انویسٹر کو پتہ ہوگا کہ اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، اس ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، مجھے وہاں کے کسی جاگیردار، کسی حکمران، کسی بیوروکریٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکاؤں گا اور مجھے وہاں سے نہ صرف انصاف ملے گا بلکہ فوری انصاف ملے گا۔
تو آج اس کی ایک چھوٹی سی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی، اور پوری قوم نے ہمارے جسٹس مسٹر ستار کو نہ صرف قوم کا ہیرو بنایا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے ٹرینڈ چلے ایک فیصلے سے۔ حالانکہ یہی فیصلہ کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے انوار الحق پنو، مسٹر جسٹس انوار الحق پنو بھی دے چکے ہیں، جب شہریار افریدی کو 3 MPO کے تحت نظر بندی ان کی ہائی کورٹ نے انوار الحق پنو نے کالعدم قرار دی اور انہیں اڈیالہ جیل راولپنڈی سے رہا کر دیا گیا، تو انہیں دوبارہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں جب انہیں گرفتار کر کے دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو فاضل عدالت جج حامد حسین نے کہا کہ اسی طرح کے مقدمے میں وہ پہلے تھانہ آرے بازار کے کیس میں آپ نے انہیں گرفتار کیا۔ ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی طرح مقدمے میں اور 2 مختلف مقامات پر کیسے ایک ہی کرائم میں ملوث ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس مقدمے سے انہیں ڈسچارج کر دیا، بے گناہ قرار دے کے پولیس کو آرڈر کیا کہ انہیں فوری طور پہ رہا کر دیا جائے۔ وہاں جب وہ انہیں رہا کیا جا رہا تھا تو وہاں ہاتھا پائی ہوئی پولیس کے ساتھ وکلاء کی، اور کچھ تلخی پیدا ہوئی، لیکن انہیں دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کی دوبارہ گرفتاری کے بعد دوبارہ جب شہریار افریدی کے وکلاء نے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا تو درخواست دی، رٹ دائر کی، تو ہائی کورٹ نے فوری طور پہ CPO راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو طلب کر لیا اور قرار دیا کہ یہ بادی النظر میں توہین عدالت ہے۔ یہی عدالت 3 MPO کے تحت شہریار افریدی کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے چکی ہے، غیر قانونی قرار دے چکی ہے، تو دوبارہ وہی DC اور وہی CPO کیسے انہیں گرفتار کر سکتے ہیں؟ شہریار افریدی جیل میں ہوتے ہوئے نقص امن کا باعث کیسے بن سکتے ہیں؟ CPO راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو کے عدالت کو مطمئن کریں۔ اگر وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکتے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ تو اگلے روز جناب والا ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور CPO راولپنڈی نے جا کے عدالت کو بتایا کہ جی ہم نے اپنا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے۔ وہاں پھر عدالت کو بتایا گیا کہ انہیں تو اسلام آباد کے DC نے 3 MPO کے تحت دوبارہ ان کی نظر بندی کا حکم دیا اور انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ خیر پنجاب کی حد تک وہ کیس ختم ہو گیا۔ آج کم و بیش 6-7 روز بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی طرح کا ایک کہ اس میں تھوڑا سا یہ فیصلہ بولڈ ہے، سخت ہے، وہاں فیصلے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور پہلے ہی ڈپٹی کمشنر اور جو سرکاری ملازم ان ملازمین کے لیے قوم کے پیسوں سے 2 ارب روپیہ رکھا گیا کہ انہیں اچھی گاڑیاں لے کے دیں، انہوں نے اپنا نوٹیفکیشن واپس لے لیا تھا۔ یہاں نوبت اس طرح کی نہیں تھی اور نوٹیفکیشن واپس ہونے کی بات نہیں تھی، تو یہاں جج صاحب نے نہ صرف انتظامیہ کو لمبا چوڑا ایک فیصلہ بھی دیا، اور 28 تاریخ تک شہریار افریدی کو بالکل کوئی کسی بھی صوبے، یہاں تک انہوں نے آرڈر کر دیا کہ کوئی صوبے کی پولیس بھی انہیں گرفتار اسلام آباد سے نہیں کر سکتی، اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ تو یہاں جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کی رہائی عدالت کا ایک بولڈ اور ایک فیصلہ جسے پوری قوم نے سراہا، اس کا میسج بڑے دور تک جاتا ہے، باہر بھی جاتا ہے، اور وہاں سے پھر جب سرمایہ کار یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کی عدالتیں، آپ اس کا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا تھا، اور یہاں بیٹھے ہوئے وکلاء، یہ بات بہت دور تک جاتی ہے۔ آپ کی عدالتوں پہ انٹرنیشنل سطح کے NGOs اور ان لوگوں کی نظر ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی ملکی معیشت پہ پڑتا ہے۔ سرمایہ کار کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کے لیے وہاں کے حالات و واقعات، وہاں کی عدالتوں کے، وہاں کے قانون اور قاعدے کے حوالے سے معلومات لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ ادروائز تو آپ نے بھیک مانگنی ہے، کبھی سعودیہ سے جا کے مانگ لے، کبھی دبئی سے مانگ لے، کبھی امریکہ سے مانگ لے، بھیک آپ کو لوگ دے دیتے ہیں، وہ انہیں قانون سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی شرائط منوا کے آپ کے PIA، آپ کے ہوائی اڈے اور آپ کی ریلوے اور آپ کے جو موٹر ویز ہیں ان کو گروی رکھتے ہیں،
اور سرمایہ آپ کو دے دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہم نے تو پاکستانی عدالتوں میں نہیں جانا، انٹرنیشنل کورٹس میں جانا ہے ان سے وصولیہ کرنے کے لیے. آپ کے جہاز وہ باہر اپنے ایئرپورٹس پہ روک لیتے ہیں، جب تک آپ ادائیگیاں نہیں کرتے وہ آپ کے جہاز آپ کو واپس نہیں کرتے. ان کے لیے وہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، آپ بھیک مانگ سکتے ہیں ان سے. لیکن سرمایہ دار اور انویسٹر آپ کے ملک میں اسی وقت آئے گا کہ جب آپ کی عدالتیں آزادانہ طور پر فیصلے کر رہی ہوں گی، آپ کے حکمران ٹھیک ہوں گے. اس وقت پھر ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بھی کم ہوگی، کرائم کی ریشو بھی کم ہوگی. اور پھر بے شک حکمران جیسے بھی ہو لیکن حق بات کے لیے قوم کو یکجا ہونا پڑے گا. پھر حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور عدالتیں بھی خود بخود آزاد ہو جائیں گی.